ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دلی کی ایک تاریخی اور قدیم مسجد کو ڈیمولش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ این ڈی ایم سی نے پبلک سے رائے مانگی ہے۔ اس مسجد کو بچانے کے لیے آپ کو بھی آگے آنا ہوگا، اپنی رائے آپ کو دینی ہوگی۔ کیا ہے پورا معاملہ، اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دلی کا جو سب سے اہم علاقہ ہے جس کو لوٹین زون کہا جاتا ہے، اس لوٹین دلی میں ایک تاریخی اور قدیم مسجد ہے جس کا نام ہے سنہری باغ مسجد۔ یہ ادیوگ بھون میٹرو اسٹیشن کے سامنے ہے، سینٹرل سکریٹ کا ایریا ہے، اسی کے آس پاس پارلیمنٹ ہے، پریس کلب آف انڈیا کی بلڈنگ ہے یا دوسرے منترالے کی عمارتیں اسی ایریا میں ہیں، اور یہ تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کے حوالے سے دلی کی ٹریفک پولیس نے این ڈی ایم سی کو لکھا تھا کہ اس مسجد کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک میں دقت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، جام بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ دلی کی ٹریفک پولیس کی اس سفارش پر این ڈی ایم سی یعنی نیو دلی میونسپل کارپوریشن نے جنتا سے رائے مانگی ہے۔ اخبار میں ایک نوٹس بھی شائع ہوئی ہے جس کو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کیا اس مسجد کو ٹریفک کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اب تک 300 لوگوں نے سجیشن بھیجا ہے، جس میں زیادہ تر کی رائے ہے کہ اس مسجد کو ڈیمولیش نہیں کرنا چاہیے، اس مسجد کو وہیں پر رہنے دینا چاہیے اور ٹریفک سے بچنے کے لیے دوسرے آپشن پر غور کرنا چاہیے۔ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے پہلے اس کو جان لیتے ہیں۔ یہ مسجد بہت پرانی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 200 سال پرانی مسجد ہے، لاہوری اینٹ سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ 200 سال پہلے لوٹین زون کا علاقہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے، یہاں پر ایک مسجد بھی تھی۔ جب 1912 میں انگریزوں نے یعنی برٹش امپائر نے اپنی راجدھانی کو کلکتہ سے دلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو اسی علاقے کو راجدھانی کا اصل ایریا بنایا گیا۔ سر ایڈون لوٹین نے اس علاقے کو ڈیزائن کیا، اسی کے نام سے لوٹین دلی کہا جاتا ہے۔ یہ پورا گاؤں جو یہاں پر بسا ہوا تھا اس کو کہیں اور آباد کر دیا گیا، لیکن اس مسجد کو وہاں پر باقی رکھا گیا، اور اس مسجد کو باقی رکھنے کے لیے دلی کی کئی ساری سڑکوں کو اس سے جوڑا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یا وہاں پر جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد ہے اور مسجد ایک بیچ میں ہے اور اس کے چاروں طرف سے سڑکیں نکلتی ہے۔ ان دنوں برٹش حکومت میں جو لوگ آفیسر ہوتے تھے یا اس کے بعد کسی بھی بڑی ذمہ داری پر تھے، ان علاقوں میں رہتے تھے، وہ یہاں آ کر کے جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا حسرت موہانی جو مشہور مجاہد آزادی ہے اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہ بھی اسی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ حالیہ دنوں میں معروف عالم دین اور آسام سے لوک سبھا ایم پی، آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر مولانا بدر الدین اجمل بھی اسی مسجد میں زیادہ تر نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اس مسجد کو ہٹانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں بھی کئی مرتبہ اس مسجد کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں نے بیداری دکھائی اور ڈیمولش کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس مسجد کا معاملہ کورٹ میں بھی چل رہا ہے۔ دلی وقف بورڈ کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ دوسری طرف این ڈی ایم سی کا دعویٰ ہے کہ یہ حکومت کی زمین ہے اور مسجد کو یہاں سے ہٹانا چاہیے، اور اب جنتا سے رائے مانگی گئی ہے۔ اب تک 300 سے زیادہ لوگوں نے سجیشن بھیج دیا ہے کہ اس مسجد کو ڈیمولیش نہیں کرنا چاہیے۔ دلی پولیس کو ٹریفک سے بچنے کے لیے کسی اور آپشن پر غور کرنا چاہیے۔ آپ بھی دلی پولیس کو، این ڈی ایم سی کو اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر ایک ای میل ہے، اس ای میل کے ذریعے آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ chief.architect@ndmc.gov.in نیچے ڈسکرپشن میں اس میل کو میں نے لکھ دیا ہے، اسکرین پر بھی یہ میل آئی ڈی موجود ہے۔ تب اس میل آئی ڈی کو کاپی کیجئے یا اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اس میل آئی ڈی پر آپ کچھ لکھ کر بھیج سکتے ہیں کہ مسجد تاریخی ورثہ عمارت ہے، اس کو ڈیمولیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسجد ہیریٹیج میں بھی شامل ہے اور آج سے کئی سال پہلے انڈین پارلیمنٹ نے گریڈ ہیریٹیج میں اس مسجد کو شامل کر لیا تھا، تو اس اعتبار سے یہ تاریخی عمارت بھی بن گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس مسجد کو آج ڈیمولیش کر دیا گیا تو پھر اس علاقے میں جو دوسری اہم مسجدیں ہیں، جیسے مجیدیہ مسجد ہے یا پنڈارا روڈ پر مسجد ہے، کچھ اور مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ٹریفک جام سے بچنے کے نام پر تاریخی علاقے میں یا لوٹین زون کے علاقے میں جو بھی مسجدیں ہیں ان سب کو توڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس مسجد کو بچانے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ ای میل بھیجیے اور این ڈی ایم سی کو بتائیے کہ اس مسجد کو منہدم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ سنہری باغ جو مسجد ہے، یہ مسجد لوٹین زون کے علاقے میں ہے۔ سنہری مسجد کے نام سے ایک اور مسجد ہے جو لال قلعہ کے آس پاس پرانی دلی میں ہے۔
इस हवाले से एक और अहम अपडेट ये है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है और इस मस्जिद को बचाने की अपील की है। उन्होंने NDMC की तरफ से मांगी गई राय की तनकीद की है और कहा है कि मस्जिद को मुनहदिम करने या बचाने के लिए NDMC की राय मांगना ही गलत है। मस्जिद है तो वहाँ पर मस्जिद ही हमेशा रहनी चाहिए। और मेरी भी राय यही है कि मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ पर ख़त लिखकर सही कदम उठाया है। मस्जिद है तो वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद को हटाने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए NDMC के पास कोई राइट नहीं है कि लोगों से राइट तलब करे। ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, ये हुकूमत की ज़मीन नहीं है। और जब वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है, किसी ने ज़मीन वक्फ की थी मस्जिद को बनाने के लिए, जब अंग्रेज़ों ने उस मस्जिद को वहाँ से नहीं हटाया, बाकी रखा गया, तो फिर आज क्यों उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और अगर किसी भी मजहबी मकाम को, किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को वहाँ से हटाने के लिए यही तरीक़ा इख्तियार करना पड़े, तो फिर आसानी से बहुत सारी मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है, बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा जा सकता है। लोग इसी तरह राय देते रहेंगे, लेकिन किसी भी मंदिर या मस्जिद के बारे में इस तरह राय नहीं ली जाती है। हज़ारों जगहों पर मंदिर इस तरह मौजूद है जहाँ आने जाने वालों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन कभी मुसलमानों ने एतराज़ नहीं किया कि यहाँ पर मंदिर नहीं होनी चाहिए। रास्ता है, लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर छोटी सी मंदिर मौजूद है, वहाँ पर मूर्ति की पूजा की जाती है। लोगों ने हमेशा सम्मान किया, एक्सेप्ट किया, किसी तरह की दिक्कत और प्रॉब्लम का इजहार नहीं किया। फिर यहाँ पर मस्जिद को हटाने के लिए इस तरह सजेशन क्यों मांगी जा रही है। उस मस्जिद के इमाम साहब का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का दावा या ये बोलना कि यहाँ पर आने जाने वालों को दिक्कत होती है, जाम लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत है और सच्चाई यही है। जुमा के दिन वहाँ नमाजियों की तादाद थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी दिनों में मामूल के मुताबिक नमाजी होते हैं, किसी तरह का मस्जिद की वजह से कोई जाम नहीं लगता है। वो जो मस्जिद है बिल्कुल सर्किल में है, बीच में है, उसकी वजह से ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस का मकसद है, NDMC का मकसद है मस्जिद को हटाना, मस्जिद को डेमोलिश करना और ट्रैफिक जाम का एक बहाना बनाया जा रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि इस ईमेल ID को नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सजेशन भेजिए, इस ईमेल का इस्तेमाल कीजिए और जो कुछ आप भेजेंगे उसमें यही लिखिए, ये तारीख़ी मस्जिद है, 200 साल पुरानी इबादत गाह है, हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। इस मस्जिद की वजह से ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए इस मस्जिद को बरकरार रखना चाहिए, इसको डेमोलिश नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे ही दरख्वास्त होगी ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिए।